بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین والوفد المتقبلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم سب کے لیے یہ موقع بڑی سعادت اور مسرت کا ہے کہ ملک کی ممتاز ترین دینی درسگاہ جامعہ خیر المدارس میں آج ایک ایسا اجتماع منعقد ہو رہا ہے جو پچھلے اجتماعات اور پچھلے جلسوں سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ جامعہ خیر المدارس میں ایک باقاعدہ شعبہ اس غرض کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ وہ خدمت خلق کے فرائض انجام دے۔ اور ہم نے ابھی جو حالات سنے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بہت مختصر مدت میں ماشاءاللہ اس شعبے نے بڑی عظیم خدمات انجام دی ہیں، اور یہ سیلاب جو ملک کے ہر صوبے میں تباہی مچاتا ہوا آیا، اس کے متاثرین تک امداد پہنچانے کا جو کٹھن کام تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ادارے سے، اس شعبے سے وہ عظیم کام لیا۔ جن حضرات نے اس خدمت میں دامے درمے قدمے سخنے جس انداز سے بھی کوئی مدد کی، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آج حضرت مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم نے دو چیزوں کے افتتاح کی بات کی۔ ایک اس شعبہ خدمت خلق کے افتتاح کی، اور دوسرے ایک خانقاہ کے قیام کی اور اس کے افتتاح کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں، ان بزرگوں کے سردار حضرت سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر اگر انسان توجہ سے غور کرے تو نظر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ تم اپنے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے۔ قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تو خدمت خلق یہ اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ اس کے دین کا ایک اہم حصہ اس کو قرار دیا گیا۔ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تواتر کے ساتھ یہ روایات موجود ہیں کہ آپ بذات خود یتیموں، بیواؤں اور مصیبت زدہ لوگوں کی داد رسی اس طرح فرماتے تھے کہ جس سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی داد رسی فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہمارے بزرگان دین
دارالعلوم دیوبند کے اکابر، ان کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ دارالعلوم کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم سبق پڑھانے کے لیے جاتے تو راستے میں جتنی بیوائیں پڑتی تھیں ان سب بیواؤں کے لیے سودا لانے کی ذمہ داری خود اٹھاتے تھے، اور سارے ہی ہمارے بزرگوں کا معاملہ یہی رہا۔ حضرت مولانا سید حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا میں قید تھے تو وہاں جو خاکروب ہوتے تھے ان کو ساتھ بٹھا کر ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو حالانکہ وہ خاکروب مسلمان بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن خدمت خلق کے جذبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سارے بزرگوں کو سرشار کیا۔ میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو شاید کم لوگوں کو معلوم ہو۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ تھانہ بھون جایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں سہارنپور سے گاڑی بدل کر تھانہ بھون گاڑی پہنچا کرتی تھی، تو وہ اتفاق سے رات کا وقت ہوتا تھا۔ تو رات کے وقت میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اسٹیشن پر اترے تو دیکھا ایک اور خاندان ہے وہ بھی اترا ہے، اور اس کے ساتھ بھی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور بڑا سامان ہے۔ اب وہاں جو چھوٹا سا پلیٹ فارم تھا اس میں کوئی اس طرح کے انتظامات نہیں تھے جیسے بڑے اسٹیشنوں پر ہوتے ہیں، تو انہوں نے آواز دینی شروع کی، کلی کلی، کوئی کلی ہو تو آئے، مگر کوئی کلی تھا نہیں۔ تو حضرت والد صاحب نے دیکھا کہ یہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، اور بظاہر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر جو اپنا عمامہ ہے وہ کلیوں جیسا بنایا، اور میں جب وہ آواز دے رہے تھے کلی کلی تو میں ان کے پاس چلا گیا، تو ان سے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ سامان ہے، یہ لے کے جانا ہے۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ کہا کہ جی تھانہ بھون کی جو خانقاہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں لے کے جانا ہے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ نہیں کوئی غصہ تھے، لیکن سامان سارا سر پہ اٹھایا، اور سر پہ اٹھا کر آگے آگے چلے، اور وہ اس خاندان کو ساتھ لے کر تھانہ بھون کی خانقاہ کے پاس جا کر اس کو اتار دیا، اور اتار کر غائب ہو گئے۔ اب وہ تلاش کرتے ہیں بھائی کلی کہاں ہے، پیسے کتنے پیسے، وہ پہلے پوچھا تھا کہ کتنے پیسے لوگے، تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جتنے جو آپ کا جیب میں آئے دے دیجیے گا۔ تو پھر وہاں جا کر سامان اتارا اور خود غائب ہو گئے۔ اگلے دن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی تو اس مجلس میں وہ صاحب جو خاندان کے سربراہ تھے وہ بھی آئے، اور آ کر حضرت سے کہا، حضرت سے عرض کیا کہ حضرت رات عجیب واقعہ ہو گیا، کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، ہم سامان ہمارے ساتھ تھا اور کوئی کلی موجود نہیں تھا، ایک صاحب آئے انہوں نے اٹھا کے لے گئے، اب جب تک کہ دیکھا تو غائب ہے، اور نہ کوئی پیسے لیے نہ کوئی معاوضہ لیا۔ اور یہ والد صاحب سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور حضرت نے بھی فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی تمہاری۔ یہ کسی کو واقعہ معلوم نہیں تھا، نہ ان کو پتہ چلا، نہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو پتہ لگا، نہ کسی اور کو، لیکن بعد میں ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ واقعہ سنایا تاکہ ہم بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کریں کہ مخلوق کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے اور سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بزرگان دین کی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تسبیح سجادہ و دلق نیست طریقت بدل خدمت خلق نیست، کہ یہ طریقت یعنی تصوف وہ مسلح سے اور گدڑی پھیلانے سے اور یہ سجادہ اور تسبیح سے تصوف حاصل نہیں ہوتا۔ تسبیح و سجادہ و دلق نیست،
ان چیزوں سے تصوف حاصل نہیں ہوتا. طریقت بجز خدمت خلق نیز، طریقت جو ہے وہ مخلوق کی خدمت کے سوا کچھ اور نہیں. تو یہ ہمارے روایات یہ ہیں. ان روایات کا الحمدللہ اس سیلاب کے موقع پر جو آفت آئی، اس سے پہلے الحمدللہ جو پہلے بھی جو زلزلے وغیرہ کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جس بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، الحمدللہ اتنے ہی بڑے پیمانے پر تقریباً مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خدمات پیش کی. اور مجھے اس بات کو کہتے ہوئے الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ سارے انجمنیں جماعتیں اس کام پر لگی ہوئی تھیں، لیکن ماشاءاللہ دینی مدارس جہاں پر بھی تھے اور جتنے چھوٹے پیمانے پر تھے، اس کے باوجود انہوں نے جتنی متاثرین کی خدمت کی ہے، جسمانی بھی اور مالی بھی، اور ان کو ہر طرح سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ ایک بہت بڑی تاباں اور درخشاں مثال ہے جو دینی مدارس نے الحمدللہ قائم کی ہے. مجھے الحمدللہ سارے ملک سے خبریں آتی رہی ہیں، کہاں کس نے کتنا کام کیا ہے اس کا پتہ لگتا رہا ہے، اور اس سے مجھے الحمدللہ بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ مدارس نے الحمدللہ اس میں نمایاں کردار ادا کیا. ہر مدرسہ جہاں بھی تھا اس نے اپنے ماحول میں، اپنے گرد و نواح میں جو متاثرین تھے ان کی امداد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ہر مدارس جیسے ممتاز دینی ادارے کی اس شعبے کا افتتاح کر رہے ہیں. افتتاح تو بعد میں ہو رہا ہے، کام الحمدللہ پہلے ہی شروع ہو گیا. افتتاح عام طور سے ہوتا ہے، بڑے اس کی تقریب کی جاتی ہے اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کہیں کام شروع ہوتا ہے. ماشاءاللہ کام پہلے ہو گیا اور افتتاح جو ہے وہ اس کام کے تکمیل کے راستے میں الحمدللہ یہ افتتاح ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور جیسا مولانا حنیف صاحب نے فرمایا کہ دینی مدارس کو اس طرف باقاعدہ توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے علمی کام پر اس کا اثر نہ ڈالنا چاہیے. اپنا علمی کام اپنی جگہ جاری رہے، ایسے طریقے پر یہ شعبے قائم ہوں کہ اس میں تعلیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ بہت بڑی گراں قدر نصیحت ہے جو مولانا نے فرمائی ہے، تو میں ان کی تائید کرتا ہوں اور اسی کا تکرار کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن اس طرح ہو کہ اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اور جن کو بھی امداد دی جائے تو وہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، وہ کوئی ان کے لیے باعث تذلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم. انسانوں کے مال میں باقاعدہ حق ہے ان لوگوں کا جو محروم ہے، ان کا حق ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے. زکوٰۃ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا ویسے بھی امداد کرتے ہیں، یہ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے ہمارے مال کے اندر. اس واسطے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ جن لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ لوگوں نے بھی بڑی فراخ دلی سے اس کام کے اندر حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. خود ہم نے جو مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، ہم نے 100 مکانوں کا اعلان کیا تھا، لیکن الحمدللہ اب 100 کیا تقریباً 1000 کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے. تو اس لیے اس کو بڑا غنیمت کا موقع سمجھنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر دامے درمے ہر طرح حصہ لینا چاہیے. اور جو خانقاہ قائم ہو رہی ہے، یہ خانقاہ بھی ایک عجیب چیز ہے. دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ نکالی گئی، وہ جو حروف ابجد کے حساب سے تاریخ نکالی جاتی ہے، تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم. یہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ قیام ہے، یعنی اس کے
حروف کے اعداد جمع کیے جائیں تو اس سے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی تاریخ نکلتی ہے۔ در مدرسہ خانقاہ دیدیم، کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی۔ دیکھنے میں مدرسہ ہے لیکن حقیقت میں خانقاہ ہے۔ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ کے معنی یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ آئیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں، یہ خانقاہ ہے۔ اس کے لیے خانقاہ کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ یہ سیکھنے کے لیے آئیں۔ دین پاک کا علم حاصل کرنا اپنی جگہ ہے، اور دین کا سیکھنا یعنی اس کی تربیت حاصل کرنا کہ اپنی زندگیوں میں اس دین کو کس طرح سمویا جائے، یہ کام خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ وہ چاہے خانقاہ کا نام رکھ لو یا خانقاہ کا نام نہ رکھو، لیکن کام وہ کرو جو خانقاہ کا ہوتا ہے، یعنی اس میں دین سکھایا جائے، عملاً تربیت دی جائے، روحانی امراض کا علاج کیا جائے، تکبر کا، حسد کا، شہرت پسندی کا، ریاکاری کا علاج کیا جائے، تو اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ دارالعلوم دیوبند کو یہ کہا کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی، وہاں الگ سے کوئی خانقاہ نہیں تھی مدرسے کے اندر، لیکن مدرسے کا حال یہ تھا کہ میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے ان کی تاریخ پیدائش اور دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک ہی سال میں ہوا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہم سبق تھے اور ساری زندگی دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جبکہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا۔ شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ خیر المدارس تو پہلے ہی سے خانقاہ ہے، لیکن ایک تنظیم کے طور پر اور ایک تقسیم کار کے طریقے پر الحمدللہ یہ خانقاہ بھی قائم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرمائے، اور یہاں پر آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بھی عادی بنے اور اتباع سنت کا بھی نمونہ بنے، اور جو امراض باطنہ ہیں، تکبر، حسد، ریاکاری وغیرہ، ان چیزوں سے وہ پاک ہو کر یہاں سے جائیں۔ بس یہ میری دعا ہے، اور اسی پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ سب مل کر دعا کر لیں۔ ایک بات میں کہنا بھول گیا، اور وہ یہ کہ جیسا میں نے کیا پورے ملک سے ہمیں یہ خوشی کی خبریں ملتی رہی ہیں کہ دینی مدارس میں مزید اعلیٰ متاثرین سیلاب کی اپنے اقتدار سے بہت مدد کی ہے، اور ہم نے بھی جو اپیل کی تھی شروع میں وہ انہیں لوگوں کے لیے کی تھی کہ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، بہتر ہوئے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، کپڑے کا انتظام نہیں ہے، تو پہلے انہیں کی طرف متوجہ ہوئے سب، اور مدارس بھی اسی کی طرف متوجہ رہے الحمدللہ، جس کا ایک مظاہرہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جس طرح افراد متاثر ہوئے سیلاب سے، اسی طرح بہت سی مسجدیں اور بہت سے مدارس خود متاثر ہیں۔ بہت سے مدرسوں کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ بالکل منہدم ہو کر ختم ہو گئے، ان کا وجود ہی باقی نہیں رہا۔ تو ہم نے وفاق المدارس کی طرف سے یہ اپیل کی تھی کہ الحمدللہ جو متاثرین افراد ہیں ان کے اوپر تو کام ہو رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے جاری بھی ہے، مزید جاری بھی رہے گا، لیکن یہ مدارس بھی تو ہماری ایک بہت بڑی عظیم ضرورت ہے۔ لہذا اگر یہ مدارس متاثر ہوئے ہیں، مدارس کی پوری عمارت گر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، وہاں کی مساجد بالکل شہید ہو گئی ہیں، تو ان کی طرف بھی خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں کہ مدارس اور مساجد کے لیے الگ سے وفاق کے اندر انتظام کیا جائے
کہ وفاق کے تحت ہم انتظام کر رہے ہیں، تو وفاق میں جن کو جو پیش کر سکیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، وہ اس کو صرف مدارس اور مساجد کی اصلاح کے لیے، مساجد اور مدارس کی مرمت کے لیے اور نئی تعمیر کے لیے انشاءاللہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ میں اس کے بارے میں خصوصی اپیل کرتا ہوں آپ حضرات سے بھی، اور آپ کے واسطے سے دوسرے اہل خیر حضرات سے بھی، کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں اور اس کے لیے وفاق المدارس میں اپنی رقمیں جمع کرائیں، تاکہ ان کے ذریعے متاثرہ مدارس اور مساجد کی مدد کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے یہاں پر رابطۃ العلماء الاسلامیہ والوں کی یہ خواہش تھی کہ اس کا تذکرہ حضرت شیخ الاسلام کے سامنے ہو جائے۔ سادات کے حوالے سے وہ الحمدللہ پورے دنیا میں جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہے، تو وہ رابطۃ العلماء الاسلامیہ باٹلے برطانیہ والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ سادات لوگوں کو تلاش کر کے لوگوں تک امداد پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت والد صاحب کو بھی وہ منتقل فرمائی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سادات کی پوری نسل کا خیال رکھتے ہوئے ان تک یہ پہنچا دیا جائے۔ اس کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے حضرت سے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم پر اس وقت چاروں طرف سے مصائب اور آلام اس ملک کے اوپر مسلط ہیں۔ یا اللہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی تنگی بھی ہے، اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور اسی کے اوپر سیلاب کی یہ آفت آئی ہے۔ اے اللہ یا رحمان رحمین، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم اس آزمائش میں مبتلا ہوئے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے کاموں کے اندر برکت عطا فرما دیجیے، ہمیں اخلاص عطا فرما دیجیے، للہیت عطا فرما دیجیے، ہر طرح کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یہ جو شعبہ خدمت خلق قائم ہوا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیے، اور اس کی خدمات کو عام اور تام فرمائیے، اور اس کے کارکنوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن مدارس نے ان فلاحان کی امداد کی ہے، اور دوسری انجمن و جماعتوں نے جن کے جو خدمات انجام دی ہے، اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، اور ان مصیبت زدگان کی داد رسی فرمائیے۔ اے اللہ اب بھی بے شمار افراد ایسے ہیں جو متاثرین ہیں، اور متاثر ہو کر وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کے سر پر کوئی چھت نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کے بھی انتظام کروا دیجیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ان سب کو اس مشکل سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جامعہ خیر المدارس اور اس کے اساتذہ، اس کے محتمم، اس کے شیخ الحدیث، اس کے اساتذہ کرام اور تمام طلبہ، یا اللہ ان سب کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اپنی رضا کامل کے مطابق ان کی زندگیاں ڈھال دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے جو شعبہ خدمت خلق کا قائم ہوا ہے، یا جو خانقاہ قائم ہونے جا رہی ہے، اے اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کو اپنے ذکر و فکر کا ذریعہ بنا، یا اللہ اپنے ذکر و فکر سے اس کو آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے باطنی امراض کا اے اللہ اس کے ذریعے علاج فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے، حاسدین کے حسد سے، چشم بد سے اس کی ان اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمارے ملک کو اپنے اس وقت جس مصائب کا سامنا ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے ان سارے مصائب کا حل پیدا فرما دیجیے۔ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری مشکلات کو دور کر سکے۔ اللہم لا منجا ولا منجا الا الیک، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یا اللہ نجنا مما نحن فیہ
وأعنا على ما نحن عليه بجاہ وجهك الکریم، بجاہ وجهك الکریم۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری زندگیاں استوار کر دیجیے، ہماری مشکلات کو دور فرما دیجیے، ہماری شامت اعمال کو رفع فرما دیجیے۔ یا اللہ بخش دیجیے، اپنے فضل و کرم سے بخش دیجیے، اور ہمارے ملک کو اے اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے نجات عطا فرمائیے، عافیت و سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ غیر ملکی قرضوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیے، غیر ملکوں کی زبردستی سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں خود کفیل بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کے سوا کسی اور کا ہمیں محتاج نہ کیجیے۔ یا اللہ اپنے سوا اور کسی کا ہمیں محتاج نہ کیجیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے ہو جائیے۔ یا اللہ طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم۔